اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اللہم اجعلنا اللہم اللہم اجعلنا منہ یا رب العالمین یا رب آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا بنا دیں یا رب۔ جانتا ہوں کہ آپ نہیں بنائیں گے جب تک کہ میں خود بننا نہ چاہوں۔ الحمدللہ میں چاہتا ہوں اور ہم سب چاہتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 83 تک پہنچے تھے، سورۃ التوبہ۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ لوٹیں گے واپس غزوہ تبوک سے تو ایک گروہ ان میں سے آئے گا، آپ سے اجازت چاہے گا غزوے میں نکلنے کے لیے، کسی اور غزوے میں نکلنے کے لیے، تو آپ فرما دیں گے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے کبھی بھی، اور نہ تم ہمارے ساتھ کبھی دشمنوں سے جنگ کرو گے۔ تم نے پہلی بار پسند کیا تھا اپنے آپ کو گھر میں بٹھائے رکھنا، تو اب بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ کیا انداز ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا، وہ کردار رکھنے والے جس کو اللہ رب العزت نے منافقت کہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ ہم سب کو اس کردار سے محفوظ رکھیں، ایسے کریکٹر سے محفوظ رکھیں۔ اگلی آیت نمبر 84۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ مزید غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی اگر مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کے لیے نماز نہ ادا کریں، اس کے لیے نہ کھڑے ہوں نماز میں، یعنی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں اور نہ اس کے قبر پر کھڑے ہوں۔ بے شک یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اور اس کے رسول کے، اور یہ ان کی موت واقع ہوئی ہے ایسی حالت میں کہ یہ فاسق تھے۔ نعوذ باللہ۔ غور کریں، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ اس وقت کے جو منافق کا سردار کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا، سب سے اونچا بڑا تو وہ جب مرا تو اس کے بیٹے جو الحمدللہ صاحب ایمان تھے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور پھر آپ نے نہ صرف ان کی نماز جنازہ پڑھائی بلکہ تدفین کے لیے اپنا کرتا بھی دیا، اپنا اس میں تدفین کیا جائے ان کے بیٹے کی خواہش پر۔ پھر یہ بھی ہوا کہ قبر میں ڈالنے کے بعد دوبارہ آپ ان کو نکلوایا اور نکال کے اب اس کے ہونٹ پر اپنا لعاب دہن لگایا، پھر اس کے بعد اس تدفین ہوئی، جبکہ سبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ کی تمام چیزوں کو بالکل ناپسند کیا، لیکن آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی جواب دیا، پیچھے پڑ چکے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم 70 بار بھی کرو گے تو ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ میں 70 بار سے زیادہ اس کے لیے اللہ سے مغفرت چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ اب کبھی بھی ایسے لوگوں کا نماز جنازہ نہ صرف آپ نہیں پڑھائیں گے بلکہ ہرگز نہیں پڑھائیں گے، بلکہ ان کے قبروں پر کھڑے بھی نہیں ہوں گے دعا کرنے کے لیے۔ اور یہ لوگ، ان کی موت واقع ہوئی تو یہ فاسق مرے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے۔ کہ قرآن کی ایسی آیتیں ہمیں منافقت سے خوف نہیں پیدا کرتی ہمارے اندر؟ اگر نہیں خوف پیدا کرتی ہیں
تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت سنیں، آیت نمبر 85، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کے مال، ایسے لوگوں کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو متعجب نہ کریں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ کا تو ارادہ ہے کہ انہی کے ذریعے انہیں عذاب دیں، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور یہ اپنی جانیں نکالیں یعنی موت کے وقت، اور یہ اللہ کے نافرمان رہیں۔ یہ بالکل یہ آیت انہی الفاظ میں، آیت پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ہم لوگوں نے پڑھا ہے، آیت نمبر 55، صرف ایک ہی فرق ہے، وہاں پر فی الحیات دنیا ہے، یہاں پر صرف فی الدنیا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے نافرمان کو نہ دنیا میں چین مل سکتا ہے، نہ آخرت میں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچائیں، ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، جن کو متقی کہا گیا ہے۔ پھر بات ذرا پھر پیچھے کی طرف آیات جا رہی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، ان واقعات کے پیچھے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنُكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ یہ انہی لوگوں کا کردار ذرا ماضی میں پھر دکھایا جا رہا ہے۔ جب نازل کی گئی صورت، ایک کوئی صورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو رسول کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک ان میں سے ایک ایسے لوگ جو مقترت رکھتے تھے، یعنی ان کے اندر صلاحیت تھی، مال بھی تھا ان کے پاس اور صحت بھی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ذرنا نکن مع القاعدین، انہوں نے کہا ہم لوگوں کو چھوڑ دیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی ہم آپ کے ساتھ نہیں جانے والے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ غور کریں، یہ راضی ہوئے کہ وہ ہوں عورتوں کے ساتھ، جو عورتیں، ظاہر عورتیں جہاد میں تو نہیں جاتی، گھروں میں عورتیں تھیں، ان کے ساتھ رہنا، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو یہ سوچ سمجھ سے عاری ہو گئے، غور و فکر کی صلاحیت ان کی ختم ہو گئی۔ جب دلوں پر مہر لگ جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان سوچ و سمجھ کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ہندی کا محاورہ ہے کہ بھگوان مت مار دیتے ہیں اس کی، جو بھگوان کی نافرمانی، کچھ اس طرح سے ہے، مجھے اب ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہیں، ہندی میں کہیں میں نے پڑھا تھا۔ بہرحال تو یہ ان سوچ سمجھ کی صلاحیت سے یاری ہو۔ یہ آیت نمبر 87 تھی، آیت نمبر 88، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 89، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ جو باغات، وہ جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ عظیم کامیابی جو ہے وہ یہی ہے کہ جہنم سے کی آنچ بھی نہ لگے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ کتنے ہی ایمان والے وہ ہوں گے جو جہنم میں پتہ نہیں کتنا عرصہ گزارنے کے بعد نکالے جائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان تھا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا۔ لیکن یہ کامیابی نہیں ہے۔ عظیم کامیابی یہی ہے کہ اللہ رب العزت جنہیں بچا لیں جہنم سے اور جنت میں داخل کریں، یہ ہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے پیروی کی آپ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے ساتھ نکلے، ایمان والے تھے، اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ اگلی آیت، اب کچھ دوسروں کی بات ہو رہی ہے۔
انہی لوگوں میں سے. ہاں اعوذ باللہ وجعل المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معذرت کرنے والے یعنی آپ سے نہ جانے کی اجازت دینے والے آئے. من الاعراب، یہ لفظ عراب استعمال کیا قرآن استعمال کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو مدینے سے باہر تھے، دیہاتیوں کے لیے، ان کے لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ دیہاتیوں میں سے لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے معذرتیں پیش کی تاکہ انہیں اجازت مل جائے ان لوگوں کو کہ وہ بیٹھے رہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے. کذب اللہ و رسولہ، جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی جو باتیں انہوں نے کہیں وہ غلط تھیں. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان پر آئے گی یہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے ان میں سے جو تھے ان میں دردناک انہیں عذاب ملے گا. دیکھیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو لیڈری کرتا ہے اور بعض لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہمیشہ انسان بھیڑ چال چلتا ہے. جو ان میں سرغنہ تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انکار کرنے والوں میں جو سرغنہ تھا اس سے تو دردناک عذاب مل کے رہے گا. دوسرے لوگ جو سیدھے سادے ہوتے ہیں اپنی حماقت میں ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں جو صحیح معنوں میں جن کے پاس معذرتیں تھیں اور نہ نکل سکے ان کی بات ہو رہی ہے اگلی آیت میں. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ضعیف لوگ ہیں، جو مریض ہیں، جو کچھ بھی نہیں پاتے خرچ کرنے کے لیے، مال ان کے پاس نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی رکھنے والے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے ان کے دلوں میں، نفرت نہیں جو منافقین کے دل میں ہوتا ہے. نفرت نہیں ہے، خیر خواہی ہے، کوئی حرج نہیں. ما علی المحسنین من سبیل، ایسے لوگ جو محسنین میں سے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں. انہیں بھی بخشا جائے گا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ. مزید آیت نمبر 92 میں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اور نہ وہ لوگ جو آئے آپ کے پاس اس لیے کہ انہیں سواری مہیا کر دی جائے جانے کے لیے، لمبا سفر ہے. بتا چکا ہوں تبوک فاصلہ تقریباً 700 کلومیٹر کا، تو انہیں سواری مہیا کر دی جائے. آپ سے آ کے سوال کیا سواری کے لیے، آپ نے انہیں جواب دیا کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں جن پر تم کو لے جا سکیں. تو یہ پلٹے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اس غم میں کہ وہ کچھ نہیں پاتے ہیں جو وہ خرچ کر سکیں، ایسے موقع پر دے سکیں اللہ کی راہ میں. ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو کیا دیتے. آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. غور کریں یہ کتنے صادق ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی حرج نہیں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے آ کر کے آپ سے اجازت مانگی رکے رہنے کے لیے، اور جبکہ وہ غنی تھے، ان کے پاس مال تھا، ان کے پاس صحت تھی، اس کے باوجود رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وہم لا یعلمون، تو انہیں کوئی علم نہیں اس کا کہ مہر لگ چکی ہے. ٹھکانہ ابدی جہنم میں. اللہ را معاف فرمائے یا رب العالمین. وہم لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. اس آیت پر الحمدللہ 10واں پارہ مکمل ہو گیا. اب اگلی آیت جو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں یہ 11ویں پارے کی آیت ہے.
یا تذرون علیکم اذا رجعتم الیہم، یہ معذرتیں کر رہے ہیں تم لوگوں سے، تم لوگوں کی طرف، جب تم لوگ ان کی طرف واپس آئے واپسی کی بات کی یہ بات ہو رہی ہے۔ قل لا تذروا، کہہ دیں کہ مت معذرتیں پیش کرو، لن نؤمن لکم، تمہاری یہ بات ہرگز قبول نہیں کی جائے گی تم لوگوں کی، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تم لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی ہے، سیر اللہ عملکم ورسولہ، اب تمہارے اعمال اللہ بھی دیکھیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول بھی دیکھیں گے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لوگ لوٹا دیے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو غیب اور حاضر کا علم مکمل علم رکھنے والی ہے، یعنی اللہ کی ذات، وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں آگاہ کر دیں گے جو کچھ تم لوگ کرتے رہے ہو۔ سختی غور کریں، واپسی کے بعد اب آئے ہیں اور اس کے بعد انہیں کیا جواب دیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اب یہ لوٹنے سے پہلے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ابھی تبوک سے واپسی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے پاس آ کر کے تم لوگوں سے، اے ایمان والو اللہ کی قسم کھائیں گے، اذا انقلبتم، جب تم ان کی طرف لوٹو گے، الیہم لتعرضوا عنہم، تاکہ انہیں درگزر کر دو انہیں، یعنی ان کی اس خطا کو معاف کر دو، ان کے نہ جانے کو نظر انداز کر دو، فاعرضوا عنہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو نظر انداز ہی کر دینا، انہم رجس، یہ لوگ تو گندگی ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، ان کا یہ بدلہ ہے جو کچھ یہ کماتے رہے ہیں، کمائی کرتے رہے ہیں۔ عمل اور کسب دونوں میں ذرا فرق ہے، انسان کوئی عمل کرتا ہے تو انجانے میں بھی کر سکتا ہے، لیکن جب کسب کا لفظ آتا ہے تو وہ جان بوجھ کے جو عمل کیا جا رہا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر کے یہ کام کیا جو انہوں نے کیا، نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں، کوئی حصہ نہیں لیا، نہ مال کے سے نہ جانوں سے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ کمائی، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اگلی آیت، یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم لوگ ان سے راضی ہو جاؤ، تم لوگ ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کرو۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ تو وہیں ساتھ ہی رہ رہے ہیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم لوگ ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ لا یرضیٰ عن القوم الفاسقین، فاسق لوگوں سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ فاسق، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ ہیں وہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے، چلا پیچھے سے آیات پڑھتے ہوئے ہم لوگ چلے آ رہے ہیں۔ فاسق کون ہیں؟ یہ منافقین ہیں، جو جھوٹ بولنے سے بات شروع کرتے ہیں، پھر اپنی غلط کیے ہوئے کام پر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ نہیں کیا، اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ ایمان والوں سے دشمنی اپنے اندر پالتے ہیں۔ ابھی اس دشمنی کے نمونے اور بھی سامنے آئیں گے۔ اگلی یہ تین آیت نمبر 97، 98 اور 99، ان تینوں کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کو قرآن نے الاعراب کہا، یعنی دیہاتی لوگ، مدینے سے باہر میں رہنے والے لوگ، آس پاس کے قبائل، ان کا ذکر ہے۔ پہلی آیت نمبر 97، الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیہاتی لوگ بہت شدید ہیں اپنی نافرمانی میں اور نفاق میں، اور یہ ان کے لیے جائز بھی ہے، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ نہیں ان کو علم نہیں ہے ان حدود کا جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے اپنے رسول پر۔ اللہ تو علیم ہے اور حکیم ہے، یعنی یہ اپنی لا علمی کے بنا پر یہ اللہ کی نافرمانی اور نفاق کے رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 98، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ،
اور وہ ان دیہاتیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جب وہ کرتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پر جرمانہ عائد کیا گیا، یعنی اللہ کے راہ میں اگر ان سے کچھ لیا گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے جرمانہ وصول کیا گیا، اور یہ منتظر ہیں کہ کوئی زمانے کی گردش میں یہ لوگ پڑیں، یعنی کوئی ایسے حالات پیدا ہوں کہ ان سے جان چھوٹے۔ علیہم دائرۃ السوء، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے دائرہ برائی کا، واللہ سمیع علیم، اللہ تو سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ان کے حالات کا اللہ کو پتہ ہے۔ یہ جو مال ان سے لیا جاتا رہا، دینے پر مجبور ہوئے تو اسے جرمانہ سمجھتے رہے، منتظر ہیں کہ کوئی گڑبڑ حالات ایسے پیدا ہوں کہ یہ سب جو معاملہ چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سب ختم ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برائی کا دائرہ تو ان کے ہی اوپر ہے، اللہ تو سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 99۔ اب یہی باہر میں قبائل کے میں رہنے والے دوسرے قبائل کا ذکر پھر ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ان میں ایسے بھی لوگ ہیں ان دیہاتیوں میں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، تو جو یہ خرچ ان سے کرتے ہیں اللہ، تو اسے اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو، صلوات، یہ لفظ دعا کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، دعا ہے محبت، لیکن یہ صلاۃ نماز کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اور جو مال خرچ کیا ہے اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، آگاہ ہو جائیں یہ لوگ کہ بے شک یہ ان کے لیے قربت ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحمت میں داخل کریں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے نا۔ یہ غفور الرحیم ان کے لیے بھی آیا ہے نا، وہ کہ یہ اس لیے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جو مال دیتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ان کے لیے کیا کرتے تھے اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بے شک یہ ان کے قربت کے لیے قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں نازل فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ رحمت بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پہ فرمایا، میں سنا چکا ہوں، کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے نہ ڈھانک لے۔ ہاں، ہم انسان، جنت بہت قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ ہم بہترین اعمال کر کے بھی اس جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتے تو ہم اور آپ کیا شے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی اس دن، جس کو ڈھانک لے گی وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں بنائے یا رب العالمین۔ ہم میں سے ہر اس شخص کو بنائے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ اللہ کے رحمت کا مستحق ہو۔ آیت نمبر 100، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ پہلے والے لوگ جو سبقت لے گئے مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، یعنی ایمان میں سبقت لے گئے، ایمان لانے والوں میں پہلے لوگ، والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی خوشی خوشی، راضی خوشی، بہترین طریقے سے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ لوگ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، دیکھیں ابدا کا لفظ آ رہا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہیں گی، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشگی کے لیے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہ ہے عظیم کامیابی، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ خصوصاً جو لوگ شروع میں ایمان لائے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، ان کے لیے تو کھلے لفظوں میں یہاں پر بشارت ہے، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، ان کے راستے پر چلے، ان کے لیے بشارت ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایسے لوگ رہیں گے جو ان کے راستے کی پیروی کریں گے۔ ہماری یہی تو دعا ہے کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں یا رب العالمین، آمین یا رب۔
افسوس ہے کہ ہمارے یہاں ایسے ہمارے ایمان والے اپنے آپ کو ایمان والے کہنے والے لوگ، بلکہ اب اپنے آپ کو مومن کہنے والے لوگ ہیں، خاص طور سے مومن ہیں وہ جو انہی سابقون اولون کو برا بھلا کرتے ہیں، اصحاب رسول جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ان کے لیے جو کچھ ہے جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ ان کی مجالس میں جائیں تو پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے وہاں، کیسی بڑی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی۔ یہ آیت نمبر 100، آیت نمبر 101، یہ پھر عراب کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 101 میں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور وہ لوگ جو آپ کے چاروں طرف ہیں دیہاتی لوگ، ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے میں رہنے والے بھی، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ اپنے نفاق میں بڑے اوپر بہت اونچے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ لا تعلمہم، تم لوگ انہیں نہیں جانتے اے ایمان والو، نحن نعلمہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں سزا دیں گے 2 بار، ثم یردون الی عذاب عظیم، عذاب عظیم، اور پھر انہیں جھونک دیں گے عظیم عذاب میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ منافقت بہت بری شے ہے، بہت بری شے۔ یہ لوگ جو برا بھلا کہتے ہیں صحابہ کو، ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، کیا یہ لوگ، کیا ہے یہ، کیا یہ دشمنی نہیں ہے ایمان والوں سے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ آیت نمبر 101 میں یہاں رک رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔